اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے، اس کو اٹھا رہے ہیں تو اٹھا نہیں پا رہے، اس کو اٹھا رہے ہیں تو اٹھا نہیں پا رہے، لیکن فرمایا اپنا اپنا مال لے کر جاؤ۔ اس لیے اللہ کے رسول کو بھی اپنا حصہ خود اٹھانا پڑا، اٹھا رہے ہیں لیکن مال اتنا تھا کہ اٹھ نہیں رہا ہے، پھر بھی کوشش کرتے ہو جس طریقے سے چل پا رہے ہیں چل رہے ہیں۔ صحابہ اپنا اپنا حصہ لے کر چلے گئے، 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے، جیسے آپ نے ان دونوں تھیلوں کو اٹھایا مسجد سے باہر نکلے اپنے گھر کی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس اجلاس کے روح رواں جناب ماسٹر عبداللہ صاحب اسٹیج پر تشریف فرما، معقر علماء کرام، علاقے کے معزز احباب، مدرسے کے ممبران و اراکین، مشفق اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، رانی پترا رام گھاٹ ڈسٹرکٹ پورنیہ اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی خواتین، پردہ نشین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، کئی سالوں کے بعد رام گھاٹ کی سرزمین پر میری تشریف آوری ہو رہی ہے۔
اس عرصے میں کئی پروگرام ہوئے، پھر بیچ میں لاک ڈاؤن لگا، مدرسہ بند بھی رہا۔ 2 سال کے بعد حالات کچھ سازگار ہوئے، پھر مدرسے کی کھلنے کی استھتی بنی۔ دعا کرتا ہوں الہ العالمین سے کہ الہ العالمین مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کو، پڑھانے والے اساتذہ کو اور مدرسہ چلانے والے ذمہ داران کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور جو انہوں نے اس پر صبر کیا ہے، اللہ رب العالمین تو انہیں اس کا پورا اجر عظیم عطا فرما۔ اس مدرسے کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ، اور اس مدرسے سے پڑھ کر نکلنے والے طلباء کو دین کا عظیم سپاہی بنا کر نکال، اور ان سے دین کی خدمت کو لے لے اور اس خدمت کو قبول بھی فرما۔ بہت ہی مختصر آیت کا ایک ٹکڑا میں نے پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے ٹکڑے کے اندر کامیاب انسان کی زندگی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کے ٹکڑے کو آپ کے سامنے پھر سے رکھ دوں اور پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اس آیت کے ٹکڑے کا ترجمہ یہ ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ آیت کا یہ ٹکڑا جواب ہے اس بات کا کہ کامیاب کون ہے۔ کوئی شخص اگر یہ سوال کرے کہ کامیاب انسان کون ہے تو اس کا جواب ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اپنی زندگی گزار لے جائے اور گناہوں سے بچ کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے جائے اور نیک اعمال پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار کر جنت میں داخل ہو جائے وہ کامیاب ہے۔ گویا کہ یہ آیت کا ٹکڑا ہمیں 2 چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پہلی چیز جہنم سے بچنا بھی ہے اور دوسری چیز جنت میں داخل بھی ہونا ہے۔ اب یہ دونوں چیزوں کے لیے 2 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا کام ہمیں گناہوں سے بچانا ہے اپنے آپ کو تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں، اور نیک اعمال پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ جو توحید پر مرا وہ جنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی زندگی شرک سے بچتی رہی اور اس نے اپنے آپ کو شرک سے بچا کر رکھا تبھی وہ توحید پر مرے گا۔ توحید پر مرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرک سے بچتا ہو۔ دھیرے دھیرے تم اوپر کر رہے ہو، ہم سب دیکھ رہے ہیں یہاں سے۔ بھائی آپ لوگ کل سے بالکل مت آئیے گا، جہاں میں جلسہ کرنے جاؤں گا ایک بھی یوٹیوبر کو ہم لگنے نہیں دیں گے، کسی بھی قیمت پر نہیں لگنے دیں گے، کیونکہ جلسے کا مقصد فوت ہو رہا ہے۔ 25 تاریخ کو پروگرام تھا،
سونپور میں ادھر بھی آپ لوگوں کو ڈانٹا گیا، کل کا پروگرام تھا ادھر بھی ڈانٹا گیا، آج بھی ڈانٹا گیا، لیکن اپنی حرکت سے آپ لوگ باز نہیں آ رہے ہیں۔ آج کے بعد میرے جلسے کی شرط یہ ہوگی کہ جہاں آپ لوگ آئیں گے اور یہ سب لگے گا، میری تقریر نہیں ہوگی، کل سے بالکل نہیں آنا آپ لوگ، بینڈ کراؤں گا ہر جلسے میں شرط لگاؤں گا، یوٹیوبر آئیں گے ہم نہیں بولیں گے۔ بہت دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کی حرکت۔ جلسے والوں کو پیسہ لینا چاہیے اس سے، ایک ایک یوٹیوبر 80 90 1 لاکھ روپیہ کما رہا ہے اپنا چینل چلا کر۔ یہ پورے جلسے والوں کو سب کو ان لوگوں نے سب کی حالت خراب کر کے رکھ دی۔ نہیں آپ کو نہیں دکھائی دے رہا ہے، لیکن ان کا یوٹیوب چینل چل رہا ہے، ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ آ رہا ہے، یہ دین کی خدمت کرنے نہیں آ رہے ہیں، میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، یہ صرف اپنا یوٹیوب چینل چلانے آ رہے ہیں۔ میں کل سے آپ لوگوں کو میں سختی سے نپٹوں گا۔ تو شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور توحید پر مرنا ہے، یہ ہے جنت کا راستہ۔ تو دو چیزیں یاد رکھیے گا، جہنم سے بچانا ہے اور جنت میں اپنے آپ کو داخل کرنا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں سے بچنے کے لیے دو کام بھی کرنا ہے۔ جہنم سے بچانے کا مطلب اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اور جنت میں داخل کرنے کا مطلب اپنے آپ کو ان اعمال کی طرف لے جانا یا دینی وہ امور پر عمل کرنا جن کاموں کے کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس اوامر کو بجا لانا، یعنی نواہی سے اجتناب، اوامر پر عمل کرنا، یہ ہے کامیاب مومن کی نشانی۔ فقط فاز، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ کامیاب انسان کی زندگی کے سلسلے میں قرآن نے ایک لسٹ تیار کی ہے، آئیے اس لسٹ کو میں آپ کو بتاتا ہوں کس کو کامیاب کہا اللہ نے۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ لیجئے یہ کامیاب لوگوں کی پوری ایک لسٹ بتا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کامیاب انسان کون ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ مومن کامیاب ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں لیکن ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن وہ مانتے ہیں، جنت کو دیکھا نہیں لیکن یقین ہے، جہنم کو دیکھا نہیں لیکن ڈرتے ہیں۔ یہ غیب پر یقین رکھنے والے، غیب پر ایمان رکھنے والے، جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو ہمارے سامنے نہیں آتی ہیں، تھوڑا سا پنکھا ادھر کریے، ہلکا سا بول ہم رہے ہیں، ہوا دوسرے کھا رہے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اب اتنا بھی نہیں کہ مائک میں کھڑ کھڑ کرے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، چھپی ہوئی چیزوں پر۔ فرشتوں کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں، لیکن ایمان ہے۔ اللہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں، لیکن ایمان ہے۔ جنت کو کسی نے دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے، جہنم کو کسی نے دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے۔ تو جو غیب پر چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، پورا قرآن پڑھ جائیے، اللہ نے کہیں نہیں کہا نماز پڑھو، اللہ نے کہا نماز قائم کرو۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور نماز کا قیام کیا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز
اپنے وقت کے اوپر فرض کی گئی ہے، جو اس کا وقت ہے اس وقت میں نماز پڑھی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی سب سے اچھا اور افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ یہ ہے نماز کا قیام، نماز کو قائم کرنا۔ تو کامیاب کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے، جو روزی دی ہے، جو مال و دولت سے ہم نے ان کو نوازا ہے، جو ہماری راہ میں اللہ کی راہ میں جو اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، یہ لوگ بھی کامیاب ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو کتاب ہم نے آپ کے اوپر نازل کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن، جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو کتابیں ہم نے اتاری تھی، تورات، زبور، انجیل، جو پہلے کتابیں اتاری، جو ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور قیامت کے دن پر یقین ہے کہ ہاں ایک دن آئے گا، ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کا دن، جہاں ہمارے اچھے اور برے کرتوت اور اچھے عملوں کا اور برے کرتوتوں کا ہمیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھے عمل کیے تو جزا، اور برے اعمال کیے تو اس کی سزا ہمیں ملے گی، اور ایک دن ایسا آئے گا اور اس کو ہم قیامت کا دن، ڈے آف ججمنٹ، پرلے یا مہا پرلے کے نام سے ہم اس کو یاد کرتے ہیں، ایک دن آئے گا۔ جو اس کو یقین رکھتے ہیں کہ ہاں قیامت کا دن آئے گا، اتنی چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا جو ان چیزوں کو مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، یہ کون ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی کی زندگی گزاریں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ غور کیجئے، اللہ نے کہا جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے، اور یہاں کامیاب کس کو کہا ہے؟ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، جو قرآن اور قرآن سے پہلے نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو قیامت کے دن کا یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں، یعنی یہ لوگ جنتی ہیں، یہ لوگ جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ ہے کامیاب انسانوں کی، مسلمانوں کی، مومنوں کی ایک لسٹ۔ اللہ رب العالمین نے 18ویں پارے کے اندر بھی کامیاب مومن کی ایک لسٹ بتائی ہے۔ قد افلح المومنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، کوے کی چونچیں مارنے والی نماز نہیں پڑھتے بلکہ خشوع و خضوع برتتے ہیں، بہت اطمینان کے ساتھ، رکوع اچھا، قیام اچھا، سجدہ اچھا، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، وہ جلسے استراحت وہ اچھا، رکوع کے بعد اٹھ کر ایک دم سجدے میں نہ جانا بلکہ قومے میں اچھی طریقے سے کھڑا ہونا، اچھے الفاظ نکالنا، آیتیں صحیح سے پڑھنا، قرآن اور جو اللہ کے رسول نے دعائیں بتائی ہیں ان کو ٹھہر ٹھہر کر اس کی تلاوت کرنا، یہ ہے نماز کا خشوع اور خضوع۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، جو ہر لغو سے، ہر لغو کام سے، ہر برے اور بیہودہ کام سے دور رہتے ہیں۔ بیہودہ کاموں کی پوری ایک لسٹ ہم آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں، ہر وہ کام جس کام کے کرنے پر گناہ ہو وہ کام لغو ہے، وہ کام بیہودہ ہے۔ اللہ نے بہت سے کاموں کو گنایا نہیں ہے، صرف لغو کہہ کر یہ اشارہ کر دیا ہے، ہر وہ کام جس کام کے کرنے پر گناہ ہو وہ لغو ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو ہر لغو، ہر بیہودہ کام سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو اپنے مال
کی پوری پوری زکات نکالتے ہیں، غریبوں کا مسکینوں کا پورا پورا حق ادا کرتے ہیں، اس میں سے ایک درہم، ایک اشرفی، ایک روپیہ، ایک پیسہ بھی بچا کر نہیں رکھتے، جو زکات کی پوری پوری ادائیگی کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ بھی کامیاب ہیں جو اپنی سطر کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، بہت باریک کپڑے نہیں پہنتے جس سے ان کا سطر نمایاں ہو، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا مطلب وہ اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ کہیں اور منہ نہیں مارتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیوی اور اپنی لونڈی کے، اس لیے کہ اپنی بیوی اور لونڈی کے پاس جانے میں کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، بیوی کو چھوڑ کر جو کہیں اور اپنی شرمگاہ کا استعمال کرتا ہے اور اس سے حفاظت نہیں کرتا ہے، اولئک هم العادون، یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، یہی لوگ سرکشی کرنے والے ہیں، یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرتا ہے، گندی جگہ جاتا ہے، گندی جگہ منہ مارتا ہے، فرمایا وراء ذلك فاولئک هم العادون، یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے، یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، یہی لوگ اللہ کی باؤنڈری کو کراس کرنے والے ہیں، یہی لوگ ایک لمٹ، ایک باؤنڈری اللہ نے متعین کر دی ہے، اس باؤنڈری کو توڑنے والے، اس دیوار کو منہدم کرنے والے ہیں، اس دیوار کو ختم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں کا پاک لحاظ رکھتے ہیں، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، اور جو اپنے عہد و پیمان وعدے کے پورے پکے ہیں، عہد و پیمان کی رعایت برتتے ہیں، اپنے وعدے پر قائم رہتے ہیں، اپنے زبان پر کھڑے اترتے ہیں، اپنی زبان کے پکے ہیں، اپنے وعدے اور عہد کے پابند ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی محافظت برتتے ہیں۔ پوری ایک لسٹ بیان کرنے کی بات فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں، یہی لوگ وارث ہیں، جنت الفردوس کے حقدار ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کامیاب انسان جنتی انسان ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے، وہ انسان کامیاب ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، کامیاب کی انسان کی پوری ایک لسٹ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ یہ ہے کامیاب لوگ، یہ تو قرآن سے میں نے بتایا، قرآن سے بتایا۔ آئیے حدیثوں میں کامیاب انسان کس کو کہا گیا ہے، حدیث میں جنتی انسان کس کو کہا گیا ہے؟ آئیے پہلا عمل بتاتے ہیں آپ کو۔ ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیۃ۔ تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا، آج ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے، ایک تو ہوتا ہے وضو اور ایک ہوتا ہے اچھا وضو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں کہہ دی، جس نے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا۔ وضو کہہ دینا کافی تھا، لیکن اچھا وضو یہ کیا ہے؟ ایک وضو وہ ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں ظہر کی، جرجی صاحب مسجد کے وضو خانے پہ بیٹھ کے وضو بنا رہے ہیں، ایک آدمی آیا وضو بنانے لگا، بولا نا ہاں کتنی رکعت ہو گئی؟
صاحب 2 رکعتیں ہو گئی, 2 ہو گئی. اب وہ بیٹھے جلدی سے مارا اور گیا. اب اور نہ چھوٹ جائے, 2 چھوٹ گئی, اب ایک بھی نہ چھوٹے, جلدی سے مارا کر کے ایک دم بھاگا. اللہ, اس ڈر سے کہ چاروں ختم نہ ہو جائیں الٹا سیدھا وضو بنا کے چلا گیا. ایسے وضو پر عذاب ہے. اچھا وضو کیا ہوتا ہے وہ بھی سن لیجیے. اور آج میں آپ کو بتا دوں, تقریباً 90% لوگ, بلکہ 95% لوگ غلط وضو بنا رہے ہیں. آئیے وضو کیا ہے؟ داہنے ہاتھ پر پانی لیجئے, ایک چلو ایسے لوٹا الٹا, اور اس سے پھر آپ اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں گے, اور داہنے ہاتھ کی انگلی کو بائیں ہاتھ کی انگلی میں ایسے ڈالیں گے. آپ بتائیے کس کو دکھاؤں؟ یہ موبائل اتنے اونچے اونچے لگے بیچارے یہاں کے لوگ کیسے دیکھیں؟ یہ ہاتھ دھویا یہ, اور اس کے بعد میں پھر یہ انگلی داہنی ایسے لے کے یہ, پھر یہ, ابھی ایک بار ہو گیا, پھر دوبارہ پانی لیجئے, پھر اس کو ایسے ملیے, اور پھر دائیں ہاتھ کی انگلی کو بائیں ہاتھ کے اندر اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے اندر ڈال کے خلال کی. یہ 3 بار. اب کیا کرنا ہے؟ پھر ایک چلو پانی لیجئے, آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں, اور ناک میں خوب چڑھانا ہے. آدھا منہ میں. شروع میں بھی عادت ڈالو گے تو پورا اندر چلا جائے گا, لیکن 2-4 دن کرو گے تو عادت بن جائے گی. کریے, آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں چڑھائیے. اب داہنے ہاتھ کی انگلی سے دانت کو رگڑیے, اور بائیں ہاتھ کی اس انگوٹھے اور اس انگلی کو ناک میں ڈالیے ایسے. پھر انگوٹھے سے یہ نتھنا دبائیے اور ناک جھاڑیے ایسے. میں زور سے نہیں کروں گا نہیں تو یہی نکل جائے گی ایسے. پھر اس انگلی سے یہ پکڑیے, پھر اس کو جھاڑیے, پھر دونوں سے ایسے کر کے ناک کو جھاڑیے. یہ پہلی بار. پھر اسی طریقے سے دوسرا لیجئے, آدھا منہ میں آدھا ناک میں. معاف کیجئے گا بڑی ہی معذرت کے ساتھ, جو لوگ 3 بار کلا کر کے الگ سے پھر ناک کے لیے 3 بار الگ سے پانی لیتے ہیں, وہ حدیث ضعیف ہے. ایک ہی چلو پانی میں آدھا منہ میں لینا ہے اور آدھا ناک میں لینا ہے, اور ناک میں خوب تیز چڑھانا ہے, لیکن روزے کی حالت میں تیز نہیں چڑھانا ہے. اگر رمضان کا مہینہ ہو یا آپ روزے سے ہو تو بس ایسے, بس زیادہ تیز نہیں تو حلق میں چلا جائے گا. لیکن روزے سے نہیں ہو تو آپ کو خوب چڑھانا ہے, ایسے ایسے کرنا. یہ اچھی طریقے سے وضو میں یہ شامل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ 3 بار کلا کرتے ہیں پھر 3 بار ناک میں پانی الگ سے ڈالتے ہیں ان کا وضو نہیں ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ حدیث ضعیف ہے. 3 بار کلا کرو پھر 3 بار پانی ناک میں الگ سے لو, وہ حدیث ضعیف ہے جس میں آیا ہے. لیکن جن حدیثوں میں آیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کیا, وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْسَرَ, وہ ایک ہی جملہ ہے. آپ نے 3 بار کلا کی اور ناک میں پانی ڈالا, یہ نہیں کہا کلا کی پھر الگ سے پانی دیا, یہ نہیں. بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں ہے آپ نے 3 بار کلا کیا اور ناک میں پانی لیا, یعنی ایک ہی چلو میں 3 بار کلا بھی ہوئی اور آدھے چلو کو ناک میں لے گئے. یہ حدیث صحیح ہے جو بخاری اور مسلم کی ہے. تو جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا, اب سر کا مسح کیسے ہوگا؟ دونوں ہاتھوں کو تر کیجیے اور سر کو ایسے یہاں سے پیشانی کے یہاں سے اپنے دونوں ہاتھوں کو لے جائیے. اب جو سلمان خان کی طرح ہیرو بنے ہوں وہ غور سے سنیں, وہ ایسے کر لیتے ہیں تاکہ وہ مانگ خراب نہ ہو جائے. تو اپنے مانگ کے چکر میں اپنا وضو خراب کر رہا ہے.
ہیں پورا سر کا مسا کرنا ہے اور دبا کے ایسے یہ, اور جہاں تکیہ لگاتے ہیں یہاں تک ہاتھ کو لے جانا ہے, یہ یہاں تک, اور پھر یہاں سے اسی ہاتھ کو واپس لانا ہے یہ بس. اور پھر اسی انگلی کو یہ اور یہ دونوں ہاتھ کی الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے, انہی دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالیں اور اسی طریقے سے کان کے اندر اس کو گھمائیں. کان کے اندر راستہ خود بنا ہوا ہے, جب آپ انگلی سے ایسے ایسے کرو گے تو آپ کو آپ کی انگلیاں کان کا راستہ اپنے آپ تلاش کر لیں گی, اور اس طریقے سے یہاں آئیے اور ان دونوں انگوٹھے یہ اس کو لا کر آپ کو یہ کرنا ہے, یہ ہے کان کا سر کا مسا. سر کے مسے کے لیے الگ سے پانی لینے کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے. ایک ہی ہاتھ کے پانی سے سر کا بھی مسا کرنا ہے اور کان میں انگلی بھی ڈالنا ہے, چاہے سر کا مسا کرنے کے بعد انگلی میں پانی رہے یا نہ رہے, لیکن انہی انگلیوں کو کانوں میں ڈال کر آپ کو کان کا مسا کرنا ہے اور دونوں انگوٹھے سے کان کے اوپر حصے پر آپ کو گھمانا. یہ اچھے وضو میں شامل ہے. ما منکم من احد یتوضؤ, ہو گئی آپ کی تقریر کامیاب. اس کے بعد میں ایک بھی لفظ نہ بولوں پھر بھی جلسہ کامیاب, اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو. میں نے اسی لیے کہا کہ 95% لوگ غلط وضو بناتے ہیں. جب وضو صحیح نہیں ہوگا تو معاف کیجیے گا, نماز بھی صحیح نہیں ہوگی. اور کل سے اب ہم دیکھیں گے کہ کتنے لوگ اب ایسا ابھی یہاں سے جانے کے بعد تو بھول جائیں گے, یاد ہی نہیں رہے گا. ہم جلسہ سننے آتے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے اور وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے. پوری تقریر میں کچھ مت سیکھیے, بس آپ اپنا پہلے وضو صحیح بنا لیجیے. بس کل سے جب آپ وضو بنائیں تو صحیح سے وضو بنائیں. تو ما منکم من احد یتوضؤ ویحسن الوضوء, تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا, اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی, ثم قال, جس نے یہ دعا پڑھ لی, کون سی دعا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بس وضو کے بعد کی اتنی ہی دعا ہے. مسلم شریف کی حدیث کے اندر اتنی ہی دعا ہے, اور لمبی دعا بھی ہے, میں منع نہیں کر رہا ہوں. اس کے بعد بھی الفاظ ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, میں منع نہیں کر رہا ہوں. حسن روایت کے ساتھ امام ترمذی نے اس کو سنن ترمذی کے اندر بیان کیا ہے, اپنی ترمذی کے اندر نقل کیا. وہ حدیث صحیح ہے, میں منع نہیں کر رہا ہوں. پڑھنا جائز ہے, ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں میں, لیکن اگر کوئی اتنی لمبی دعا نہیں پڑھتا ہے, صرف اتنی پڑھ لے کافی ہے, کافی ہے. یاد ہونے کے باوجود بھی اگر نہیں پڑھتا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین تو کوئی فرق نہیں پڑتا, صرف اتنی دعا پڑھ لے تو کافی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اس لیے کہ مسلم شریف کی حدیث میں وضو کی اتنی ہی دعا آئی ہے. جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد پھر یہ دعا پڑھ لی, کامیابی کیسے ملے گی؟ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. قیامت کے دن 8 دروازوں پر فرشتے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اے اللہ کے نیک بندے, تیرے لیے 8 دروازے کھلے ہیں, تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا, تو جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے چلا جا. تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں, تو جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے چلا جا. جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں اس سے زیادہ کامیاب مومن کوئی ہو سکتا ہے. لیکن وضو اچھی طریقے سے بنانا پڑے گا, وہ والا نہیں. اچھے وضو میں ایک چیز اور شامل ہے, کیا ہے؟ 3 بار جب ہم چہرہ دھل لیں, سنیے, 3 بار ایسے کر کے چہرہ جب دھل لیں تو 3 بار چہرہ دھلنے کے بعد پھر 1 چلو پانی لے کر, الگ سے 1 چلو پانی لے کر داڑھی میں ایسے ڈالیں اور پھر ایسے کریں. یہ داڑھی کا کھلال یہ ایسے الگ سے 1 چلو پانی لے کر 3 بار چہرہ دھلنے کے بعد پھر 1 چلو پانی لے کر داڑھی میں ڈال کے ایسے ایسے یہ داڑھی کا خلال کریں. لیکن داڑھی کا خلال وہ کریں گے جن کی داڑھی ہے. اور جو بیچ والے بنے بیٹھے ہیں ان سے تو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں.
وہ تو بیچارے ایک چلو لیں گے کیا، کس کا خیال کریں گے؟ وہ تو پتہ نہیں بیچارے جب رات میں سوتے ہوں گے، بیوی ادھر سو رہی ہے، مرد ادھر سو رہا، بچہ بیچارہ ادھر ہے، اب رات میں اگر بچے کو ماں کے دودھ پینے کی ضرورت پڑ جائے تو بیچارہ ہاتھ مار کے دیکھ رہا تو دونوں کے گال چکنے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ باپ ہی کو اماں سمجھ بیٹھے۔ تو خیر اب داڑھی کے اوپر ایک مستقل ایک موضوع ہے، وہ کبھی بعد میں بتاؤں گا، وہ مستقل ایک موضوع ہے، داڑھی پہ جاؤں گا تو رات گزرے گی اور پھر جو ہم بولنا چاہتے ہیں وہ بول نہیں پائیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں اور پورا انڈیا گھوم کے ہم دیکھ رہے ہیں، آج کل داڑھی بھی ایک فیشن نکلی ہوئی ہے، مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم لوگ آج کل داڑھی رکھا رہے ہیں، فیشن ہی صحیح لیکن مسلمانوں سے زیادہ آج غیر مسلم لوگ داڑھی رکھا رہے ہیں۔ میں اٹاوا سے اپنا شہر کو تھوڑا سا کچھ دنوں کے لیے چھوڑ کے میں لکھنؤ آ گیا ہوں، اس وقت لکھنؤ میں رہ رہا ہوں، اپنے بچوں کے ایڈمیشن میں نے لکھنؤ میں کرا دی ہے، اس لیے مجھے رہنا پڑ رہا ہے، وہاں میں نے فلیٹ لے لیا ہے، وہاں رہ رہا ہوں۔ لکھنؤ کے اندر میں دیکھ رہا ہوں غیر مسلموں کا حال، مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم لوگ داڑھی رکھانے کے عادی بن چکے ہیں۔ کبھی کبھی تو تعجب ہوتا ہے، لگتا ہے کہ جیسے یہ مسلمان لوگ جا رہے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں گزر رہا ہوں سلام کر لیتا ہوں، اب وہ کہتا نمستے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ ارے غیر مسلم ہے، بھائی میں داڑھی دیکھ کر سلام کر رہا ہوں، ایسی داڑھی نہیں ہے، اچھی خاصی بڑی، اور بڑی داڑھی تو آج کل ماشاء اللہ تو نہیں کہوں گا، ہمارے اس دیش کا سرووچ پد پر بیٹھا ہوا آدمی بھی رکھا ہوا ہے، وہ کسی کی بھی نقل کر رہا ہو، لیکن یہاں سے آپ اندازہ تو لگا سکتے ہیں کہ اگر داڑھی کے اندر خوبی نہ ہوتی اور داڑھی میں کمال نہ ہوتا تو اتنا بڑا آدمی اتنی چھوٹی داڑھی کو اتنی بڑی نہیں کرتا۔ وہ اگر مقصد چاہے دھوکہ دینا ہی ہو لیکن داڑھی تو بڑی کر ہی رہا ہے، اگرچہ اس کی داڑھی یہ بتا رہی ہے کہ میری داڑھی جیسے جیسے بڑی ہوتی جائے گی میں اتنا ہی بڑا دھوکہ دیتا رہوں گا دیش کو، وہ الگ بات ہے کہ وہ میسج کچھ بھی دے، لیکن داڑھی تو ہے ہی نا۔ تو اب یہ صورتحال ہو گئی، مسلمانوں عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل، تو یہ کامیاب انسان کی زندگی۔ آئیے ایک اور راستہ بتاتا ہوں آپ کو، کتنا ٹائم لگے گا آپ کو۔ اذا قال المؤذن اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر، جب مؤذن مسجد کے مینارے پر کھڑے ہو کر اذان کے کلمات بلند کرے اور کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب اذان ہو رہی ہو مسجد میں اور مؤذن یہ کہے تو آپ وہی کہو جو مؤذن کہہ رہا، اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا جائے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ ہی اس کا جواب ہے۔ اور جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ فقولوا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہاں کہا جائے گا لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور پوری اذان ہو بہو اسی طریقے سے مؤذن کے کلمات کو دہرانا ہے۔ اس کے بعد انعام کیا ہے؟ فرمایا جس نے مؤذن کے اذان کے کلمات کو دہرایا ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ جس نے یہ دعا پڑھ لی، مؤذن کے اذان کے کلمات دہرائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ کلمہ، یہ دعا پڑھنے کے بعد مؤذن کے کلمات دہرانے والا اور یہ دعا پڑھنے والوں قیامت کے دن جہنم کے دروازے پر بھی کھڑا ہوگا، اس کو حکم ہو گیا ہوگا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو۔ ایسے انسان کے لیے بھی حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کی طرف سے میرے لیے
شفاعت حلال کر دی جائے گی اور مجھے اجازت ملے گی کہ ایسے انسان کی میں سفارش کروں اور شفاعت کر کے اس کو جنت کا مستحق بنا دوں. لہٰذا میں ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن شفاعت کروں گا اور اللہ میری شفاعت کو قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کامیاب انسان ہے جو انسان جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہو لیکن دنیا میں وہ اذان کے کلمات دہراتا تھا اور اذان کے بعد کی دعا پڑھتا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے لیے اس کی شفاعت حلال ہوگی اور میں اس کو جنت کے اندر لے جاؤں گا. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور بخاری شریف کی حدیث تو یہ کہتی ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنہ. یہ ہے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آ گیا. ان اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں دیہاتی آدمی ہوں, گاؤں دیہات کا رہنے والا ہوں, مجھے شارٹ کٹ میں بتا دیجئے جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے. دلنی علی عمل, ایک ایسا عمل مجھے بتائیے عملتہ دخلت الجنہ کہ میں اس پر عمل کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں, یعنی میں کامیاب ہو جاؤں, میں جنتی بن جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہا؟ قال تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا, تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ ہاں, اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. دیکھیے جنت میں جانے کے راستے بتا رہا ہوں, غور سے سن لیجیے, بہت آسان ہے. اگر ہم نے ان راستوں پہ عمل کر لیا تو جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم سے بچ جائیں گے ہم. سن لو یہ عمل, تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا, اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ تقیم الصلاۃ المکتوبۃ, اور فرض نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہو, اس میں کبھی کوتاہی مت کرو, جب وقت ہو پڑھ لو, فرض نماز کو کبھی مت چھوڑو. وتؤدي الزکاۃ المکتوبۃ مفروضۃ, وتؤدي الزکاۃ المفروضۃ, اور جو زکات فرض کی گئی ہے تمہارے اوپر, یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے تم مالک ہو, یا اتنا پیسہ تمہارے پاس ہے اور اس کو 1 سال گزر چکی ہے تو تمہارے اوپر زکات فرض ہے 100 روپے میں 2.5 روپے. اب زکات ایک مستقل موضوع ہے. کسی کے پاس تالاب ہے, تالاب میں مچھلیاں ہیں تو مچھلیوں میں زکات ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی تالاب میں مکھانے کی کھیتی کرتا ہے, اس مکھانے پہ زکات ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی کوئلے کا دھندا کرتا ہے, کوئلہ لاتا ہے, اس کوئلے پہ زکات ہے یا نہیں؟ یہ زکات کا ایک مستقل ایک موضوع ہے. میں پورا زکات پہ جب بولوں گا تو وہ ایک الگ موضوع ہوگا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے زکات دی اور زکات پوری ادا کی, یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے, 40 روپے میں 1 روپیہ, تم زکات کو پوری طریقے سے ادا کرتے رہو. اور آخری چیز بتائی وَتَصُومَ رَمَضَانَ, اور رمضان کے روزے رکھو. اس نے کہا والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا ولا انقص, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. دیکھیے وہ دیہاتی کیا کہہ رہا ہے, اے اللہ کے نبی قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, آپ نے مجھے جو بتایا میں اس پر عمل کروں گا, اس میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا اور کوئی کمی نہیں کروں گا. آپ نے جتنا بتایا اس پر میں عمل کروں گا, اپنی طرف سے میں اس میں زیادتی نہیں کروں گا اور کوئی کمی بھی نہیں کروں گا. فلما ولّا, جب اس نے پیٹھ پھیری اور جانے لگا, جب مسجد سے اٹھ کر رخصت ہونے لگا, جب مسجد سے اٹھ کر جانے لگا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا. اے نمازیوں, اے مسجد میں نماز پڑھنے آنے والے صحابیوں, اگر تمہیں کسی جنتی آدمی کو دیکھنا ہو جس نے ابھی تک کسی جنتی آدمی کو دنیا میں نہ دیکھا ہو, وہ دیکھ لے یہ جنتی آدمی جا رہا ہے, دیکھ لے یہ جنتی آدمی جا رہا ہے. یعنی یہ آدمی ہمارے پاس آ کر بیٹھا, اس نے کہا کہ میں آج کے بعد اللہ
اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کروں گا، میں زکات بھی ادا کروں گا اور رمضان کے روزے بھی رکھوں گا، میں کچھ بڑھاؤں گا نہیں اپنی طرف سے اور کچھ گھٹاؤں گا بھی نہیں اپنی طرف سے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ کہہ کر جانے والا آدمی جنتی ہے، اور جس نے دنیا میں کسی جنتی انسان کو نہ دیکھا وہ دیکھ لے یہ جنتی انسان جا رہا ہے، یہ جنتی انسان جا رہا ہے، یہ ہے کامیاب راستہ، یہ جنتی ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ من صلی الفرضین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائے گا۔ لو ٹھنڈی نمازیں کیا ہوتی ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے من صلی الفرضین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائے گا۔ 2 ٹھنڈی نمازوں سے مطلب فجر کی نماز اور دوسری عصر کی نماز، یہ دونوں نمازیں ٹھنڈی کہلاتی ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام تھا عرب کے لوگوں کی نظر میں، وہ رات میں جب تھکے ہوئے آتے تھے سوتے تھے تو فجر میں جلدی اٹھ نہیں پاتے تھے، اور دوپہر میں جب محنت کر کے آتے تھے اور دوپہر میں کھانا کھا کر جب لیٹتے تھے قیلولہ کرتے تھے تو عصر میں نہیں اٹھ پاتے تھے۔ یہ 2 نمازیں بڑی بھاری تھیں اور لوگ ان دونوں نمازوں میں بڑی سستی کرتے تھے، اس لیے ان دونوں نمازوں کی اہمیت بتائی کہ ان نمازوں کی پابندی کرنے والا فجر اور عصر کی نماز کو اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے والا جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فجر اور عصر ہی کی نماز پڑھیے جنت میں چلے جاؤ گے، مغرب چھوڑ دو، عشاء چھوڑ دو، نہیں نہیں میرے بھائیوں، ان دونوں نمازوں میں آدمی بہت سستی برتتا ہے، فجر میں جلدی اٹھ نہیں پاتا ہے اور عصر میں دوپہر میں محنت کر کے آیا سو گیا تو عصر میں جلدی سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ دوپہر میں بھی سونے کا قیلولہ کرنے کے عادی تھے وہ لوگ، اس لیے دوپہر میں بھی نہیں اٹھ پاتے تھے عصر میں، اور فجر میں بھی نہیں اٹھ پاتے تھے، اس لیے نیند سے اٹھ کر نماز پڑھنا مشکل تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صبح کی نیند کی قربانی دو اور عصر میں بھی اٹھو، دوپہر کے بعد سوتے ہو تو ادھر کی نیند کی قربانی دو۔ جس نے نیند کی قربانی دے کر فجر اور عصر کی نماز کو پڑھا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ بتایا جو کامیاب مومن کی ایک نشانی ہے، کامیاب مومن کی ایک نشانی ہے یہ راستے۔ آئیے ذرا معاملات پر آ جائیں، معاملات پر آ جائیں، یہ تو عبادت ہو گئی، معاملات پر آ جائیں اور دیکھ لیں کہ راستہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، یہ مجھے شک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی یا عصر کی کوئی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب اس کے بعد چہرہ کر لیا نمازیوں کی طرف، بیٹھ گئے، پڑھنے لگے تسبیح پڑھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی اٹھے، بہت سے لوگ نماز پڑھنے آتے تھے مسجد میں، ایک صحابی اٹھے اور وہ جانے لگے اپنے گھر کی طرف۔ جب وہ مسجد کے دروازے پر پہنچے چپل اپل پہننے لگے، گھر کی طرف جانے لگے تو اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے کہا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنة فلينظر الى هذا، جو آدمی کسی جنتی آدمی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہے وہ دیکھ لے یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ پیچھے مڑ کر صحابہ نے دیکھا تو وہ کون تھے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی۔ تمام صحابہ سوچنے لگے کہ اتنی لوگوں میں، اتنے صحابہ میں اللہ کے نبی نے انہی کو جنتی کیوں کہا؟ شاید کوئی عمل ہوگا۔ دوسرے دن پھر نماز پڑھائی اور دوسرے دن جب سلام پھیرا تو پھر وہی صحابی اٹھے اور جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے دوسرے دن بھی کہا جس نے جنتی آدمی نہ دیکھا وہ دیکھ لے جنتی آدمی جا رہا ہے۔ تیسرے دن بھی آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا تو پھر وہ صحابی اٹھے اور جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا جس نے جنتی آدمی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ صحابہ نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی ابو سعید خدری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا 3 دن سے برابر اللہ کے نبی انہی کو جنتی کہتے چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا عمل کرتے ہیں
بھائی جتنی ہم نمازیں پڑھتے ہیں اتنی یہ پڑھتے ہیں، جتنا ہم روزہ رکھتے ہیں اتنا یہ رکھتے ہیں، جتنا ہم عمل کرتے ہیں اتنا یہ عمل کرتے ہیں، پھر ہم جنتی نہیں یہ جنتی، ایسا کیوں؟ تو دل میں سوچا ہو سکتا ہے شاید گھر میں یہ کچھ ایسا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کو جنتی کہا ہو اور جبرائیل نے بتا دیا ہو کہ اللہ کے نبی یہ جنتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے گھر چلے گئے، اور نوجوانوں ذرا دیکھو ادھر اور عبرت حاصل کرو، ان کے جنتی ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کتنا معمولی کام تھا، اور ہم اتنا معمولی کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب ان کے گھر پہنچے تو فرمایا کہ میں تمہارے گھر رہنا چاہتا ہوں 2-3 دن۔ ابو سعید خدری نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ رہنے کو منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن وجہ کیا ہے بتاؤ تو۔ کہا کہ میرے باپ سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے، اور غصے میں گھر جانا نہیں چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ 2-3 دن میرے باپ کو میری غیر موجودگی میں میری محبت کا احساس ہو جائے، پتہ چل جائے میں اپنے ماں باپ سے لڑ کے آیا ہوں، اس لیے میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں، میں اپنے گھر 2-3 دن جانا نہیں چاہتا۔ ابو سعید خدری نے کہا ماں باپ سے لڑائی لڑنا اچھی بات نہیں ہے، ویسے رہو میرے گھر کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ماں باپ سے لڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، 2-3 دن کے بعد ہم اپنے ماں باپ کے پاس چلے جائیں گے، رہنا شروع کر دیا۔ اب رہنے کا مقصد تو کچھ اور تھا، لیکن 3 دن رہے، ادھر بھی کوئی خاص عمل دکھائی نہیں دیا۔ جتنا میں اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہوں اتنا یہ بھی پڑھتے ہیں، تہجد کے علاوہ یہ کچھ پڑھتے ہی نہیں ہے، تہجد کے علاوہ میں بھی کچھ نہیں پڑھتا۔ تو آخر کیوں اللہ کے رسول نے ان کو جنتی کہا؟ جب 3 دن پورے ہو گئے، جب یہ وہاں سے جانے لگے تو ابو سعید خدری نے کہا کیا بات ہے، ماں باپ تو آئے نہیں تمہیں بلانے اور تم جا رہے ہو؟ فرمایا ہے ابو سعید خدری میں اپنے ماں باپ سے ناراض ہو کر نہیں آیا، میں نے آپ سے جھوٹ کہا تھا۔ اچھا، اور جب صحیح بات بتا دی تو اب جھوٹ کہاں رہ گیا؟ کہا میں تو صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ 3 دن آپ نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، اور تینوں دن جب نبی نے سلام پھیرا تو آپ اٹھ کے چل دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باہر نکلنے کے بعد فرماتے تھے کہ جنتی آدمی گیا، جس نے جنتی نہ دیکھا وہ دیکھ لی جنتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ تمہارا عمل ہم سے زیادہ نہیں ہے، شاید گھر میں کوئی عمل کرتے ہو، میں گھر میں تمہارا عمل دیکھنے کے لیے چلا آیا، اور بہانہ یہ کیا کہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن دیکھ یہ رہا تھا کہ آپ گھر میں کیا کرتے ہیں۔ آپ کا گھر میں بھی کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ ہو، جتنا آپ اپنے گھر میں کرتے ہو اتنا میں بھی اپنے گھر میں کرتا ہوں، لیکن وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کہا، لیکن ہم لوگوں کو جنتی کیوں نہیں کہا؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں واللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے مجھے جنتی کیوں کہا ہے۔ ہمارا عمل تمہارے عمل سے کوئی زیادہ نہیں ہے، جتنا تم کرتے ہو اتنا میں بھی کرتا ہوں، لیکن ہاں شاید ایک چیز ہو۔ اب سنو وہ چیز، رام گھاٹ، رانی پترا، پورنیا اور ادھر ادھر سے آنے والوں، اب سنو وہ چیز، شاید ایک چیز جو میں کرتا ہوں وہ اور لوگ نہ کرتے ہوں۔ کیا؟ کہ اللہ کے نبی جیسے ہی نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرتے میں اپنے گھر چلاتا ہوں، سنتیں اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں، میں مسجد میں نہیں پڑھتا، اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ بھی نہیں، کیونکہ سنت ہے تو میں بھی اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں۔ پھر کہا کہ ایک عمل اور ہو سکتا ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے فوراً نکل آتا ہوں اور اپنے گھر آ جاتا ہوں، میں نہ تو مسجد میں فضول بیٹھتا ہوں نہ بازار میں بیٹھتا ہوں، میرے کانوں نے آج تک اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں سنی، اور میری زبان نے بھی آج تک کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کی، نہ میں کسی کی برائی اپنی زبان سے کرتا ہوں، نہ کسی کی غیبت اور برائی کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بس اے ابو سعید خدری، شاید یہی عمل ہے تمہارا کہ تم کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کی برائی نہیں کرتے، اور تم کسی کی برائی نہیں سنتے، شاید یہی عمل ہو
ہوگا. پھر یہ مسجد میں آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا اللہ کے رسول ہم نے ابو سعید خدری کے گھر میں بھی دیکھا, ہمارا عمل ان کا نہ تو باہر ہم سے زیادہ ہے اور ان کا عمل ہمارے عمل سے نہ تو گھر میں زیادہ ہے نہ مسجد میں زیادہ ہے. پھر کیا وجہ ہے, کیا آپ نے ان کو جنتی کہا ہے؟ انہوں نے مجھے یہ وجہ بتائی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں اے میرے صحابیوں, ابو سعید خدری کے اندر یہی ایک خوبی ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد پھر فضول نہ تو مسجد میں بیٹھتے نہ بازار میں نہ چوراہے پر, وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے, کسی کی برائی نہیں کرتے اور وہ کسی کی برائی بھی نہیں سنتے, کسی کی غیبت بھی نہیں سنتے. یہی وہ عمل ہے جس نے ابو سعید خدری کو جنتی بنا دیا ہے. مسلمانوں, جنت ہمیں بیٹھے بٹھائے مل سکتی ہے بشرط یہ کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی برائی اپنے منہ سے کرنا چھوڑ دیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی جہاں برائی ہو رہی ہے اس کو اپنے کانوں سے سننا چھوڑ دیں. جب کسی کی برائی وہ توڑ کے چلے جائیں. سلیمان ابن یسار بہت بڑے تابعی گزرے ہیں, سلیمان ابن یسار بہت بڑے تابعی گزرے ہیں. ان کی برائی کسی نے حاکم وقت خلیفہ وقت سے کر دی اور کہا خلیفہ وقت سے کہ سلیمان تمہیں بہت برا بھلا کہتا ہے. خلیفہ کو غصہ آ گیا اور سلیمان ابن یسار کو بلایا, ادھر آؤ. جی کیا بات ہے؟ سنا ہے میں نے کہ تم پیٹھ کے پیچھے میری برائی کرتے ہو, تم لوگوں کے سامنے میری نفرت پھیلاتے ہو, تم غیبت کرتے ہو میری. سلیمان ابن یسار کہتے ہیں کہ آپ کو جس نے بھی بتایا ہے غلط بتایا ہے, جس نے بھی خبر دی وہ غلط خبر دی. جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے. سلیمان ابن یسار تابعی ہیں اور بادشاہ وقت سے کیا کہہ رہے ہیں, خلیفہ سے کیا کہہ رہے ہیں, آپ کو جس نے بھی خبر دی غلط, چاپلوس ہے وہ آپ کی نظروں میں محبوب بننا چاہتا ہے, آپ کی نظروں میں اچھا بننا چاہتا ہے, اس لیے اس نے میری برائی آپ سے کی ہے. بادشاہ کیا کہتا ہے, خلیفہ کیا کہتا ہے؟ خلیفہ نے کہا سلیمان ایسے آدمی نے مجھے بتایا ہے جو بہت بڑا متقی و پرہیزگار ہے, جس کی فجر کی نماز کی جماعت کبھی نہیں چھوٹتی اور جو تہجد کبھی نہیں چھوڑتا. تہجد گزار آدمی فجر کی نماز میں وقت سے پہلے پہنچتا ہے. برسیں گزر گئی, کئی سالیں گزر گئی, اس کی فجر کی نماز کی تکبیر اولا پہلی تکبیر بھی نہیں چھوٹی ہے. اتنے متقی و پرہیزگار آدمی نے مجھے بتایا ہے کہ تم میری برائی کرتے ہو لوگوں سے. سلیمان ابن یسار مسکراتے ہیں اور جانے لگتے ہیں. خلیفہ نے کہا بغیر جواب دیے ہوئے تم نہیں جا سکتے ہو. آئے سلیمان, بہت بڑے متقی اور پرہیزگار آدمی نے مجھے بتایا ہے, تہجد گزار اور فجر کی نماز کو پابندی سے پڑھنے والے آدمی نے مجھے بتایا ہے, متقی آدمی نے بتایا ہے کہ تم میری برائی کرتے ہو. میں نے آج تک اس کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا, بڑا متقی آدمی ہے وہ, ہم اس کا نام نہیں لینا چاہتے ہیں, لیکن جس نے بھی تمہارے بارے میں مجھے خبر دی ہے وہ بہت نیک ہے, بہت متقی ہے. سلیمان ابن یسار دوبارہ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں خلیفہ وقت, آئے خلیفۃ المومنین, آپ کی نظر میں اگر کوئی متقی ہے تو بنا رہے, لیکن میری نظر میں وہ متقی نہیں ہو سکتا ہے. میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والا کبھی متقی نہیں ہو سکتا ہے, کبھی پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے. جس نے میرے پیٹھ کے پیچھے میری برائی آپ سے کی اور کہا کہ میں تمہیں برا بھلا کہتا ہوں, وہ متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے, چغل خور کبھی متقی نہیں ہو سکتا ہے, پرہیزگار کبھی چغل خور غیبت کرنے والا چغل خور کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. لا يدخل الجنت قطات, چغلی کرنے والا, پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. جس نے میری برائی پیٹھ کے پیچھے کی ہے, جب وہ جنتی ہی نہیں ہے تو ہم اس کو متقی کیسے مان لیں؟ پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والا چغل خور کبھی متقی نہیں ہو سکتا. سلیمان ابن یسار نے جب یہ حدیث سنائی تو خلیفہ کہنے لگا, آئے سلیمان آج تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں, تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو. جو آدمی تمہارے غیر موجودگی میں تمہاری برائی مجھ سے کر رہا ہو, میری نظر میں اچھا بننے کے لیے وہ متقی کیسے ہو جائے گا؟ جاؤ.
اس واقعے سے کیا پتا چلا؟ چاہے کتنی نمازیں پڑھ لو، چاہے کتنی تہجد پڑھ لو، چاہے کتنی فجر کی نماز پہلی صف میں جا کر پڑھنے لگو، اگر کسی کی غیبت کرتے ہو تو غیبت کرنے والا جنت میں، چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث ہے لا يدخل الجنت قطاط، چغل خور جنت میں داخل نہیں۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی۔ جنت میں جانے والا جو جائے گا وہ چغل خور ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پیٹ کے پیچھے چغلی کرنے والا جنتی نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا نمازی تھا، کتنا بڑا تہجد گزار تھا، سالیں گزر گئی فجر کی نماز کی پہلی تکبیر نہیں چھوٹی، لیکن حضرت سلمان ابن یسار نے جھٹکے میں کہہ دیا، آپ اس کو متقی مانتے رہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ پیٹ کے پیچھے میری برائی کرنے والا متقی کیسے ہو سکتا؟ جس نے جنتی نہ دیکھا ہو دیکھ لے۔ آئیے ایک دعا ہے، جلسوں میں یہی سب سیکھنے تو آتے ہو نا، ایک دعا سکھلا رہا ہوں تمہیں، اور اس دعا کو اپنا معمول بنا لو۔ جاؤ، کعبے کے رب کی قسم جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکتی۔ وہ دعا کون سی ہے؟ نوٹ کرو، تھوڑی سی بڑی ہے۔ من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت۔ خود اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ جنت میں جانے سے اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، سوائے موت کے، یعنی موت ہی اس کو جنت میں جانے سے روک رہی ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے جنت میں نہیں جا رہا ہے، جیسے ہی مرا مرنے کے بعد فوراً جنتی، مرتے ہی جنت میں داخل۔ وہ کون سی دعا ہے؟ فرمایا من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبہ، جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا اپنا وظیفہ بنا لیا، یہ آدمی جب مرے گا تو جنت میں داخل ہوگا۔ اس کو جنت میں جانے سے سوائے موت کی اور کوئی چیز نہیں روکے۔ دل چاہتا ہے کہ آج کسی کو کھڑا کر کے آیت الکرسی پوچھے، اور یہ دیکھوں کہ مولانا جرجیز کے 20 سال جلسہ کرنے کا کتنا فرق پڑا ہے۔ 20 سال سے جو تقریریں ہو رہی ہیں ہماری، ان تقریروں کا کتنا اثر ہماری زندگی میں پڑا ہے۔ آج دل چاہتا ہے کہ کسی کو کھڑا کر کے پوچھوں۔ بہت سے لوگ سر نیچے کرنے لگے، ہمیں کھڑا نہ کر دیا جائے۔ ایک چیز سے ڈر لگتا ہے بس، کہ کھڑا کر کے کسی کو پوچھ لوں تو وہ یہ نہ کہہ دے تیری نظر ہم ہی پہ پڑنا تھی اور کوئی نہیں ملا تجھے، بھرے مجمع میں مجھے کو انسلٹ کرنا تھا، میری بے عزتی کرانا تھی۔ اب میں اتنے مجمع میں کسی کو بھی کہوں گا تو کوئی کسی کو بھی کہہ سکتا ہوں میں ایک، اور اس کو یاد نہ نکلی تو وہ تو یہ سوچے گا نا دل میں کہ صاحب اتنے مجمع میں ہماری طرف انگلی اٹھنا تھی۔ اس لیے ڈرتا ہوں کہ بیچارہ یہ نہ کہہ دے اور کل فون پہ گالی نہ دینے لگے، تو نے ہماری انسلٹ کر دی سب کے سامنے، کتنا بڑا مولوی۔ آیت الکرسی کو یاد کریے، اور یاد نہ ہو تو ان مدرسے میں پڑھنے والے حافظوں سے عبرت حاصل کرو، جو اتنی موٹی کتاب پورا قرآن اپنے سینے میں بنا دیکھے حفظ کر لیتے، تم ایک آیت یاد نہیں کر سکتے ہو۔ لمبی آیت ہے تو کیا ہوا، جو پورا قرآن یاد ہو سکتا ہے تو ایک آیت یاد تو نہیں ہو سکتی ہم سے۔ من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبہ، جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا شروع کیا۔ اب آیت الکرسی پڑھنے سے ہی جنت تھوڑی مل جائے گی، آیت الکرسی کو شرط کے ساتھ بیان کیا۔ فرض نماز کے بعد جس نے پڑھنا اپنا وظیفہ بنایا، تو آیت الکرسی کو پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی چاہتے ہیں کہ وہ آدمی پانچوں وقت نمازی بھی بن جائے، کیونکہ فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے تو پانچوں ٹائم کی فرض نماز پڑھو اور پانچوں ٹائم کی آیت الکرسی بھی پڑھو۔ آیت الکرسی پڑھنے سے جنت نہیں مل رہی ہے، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے جنت مل رہی ہے۔ تو
جب فرض نماز کے پابند بنو گے تو پاک بھی رہو گے، جب پاک رہو گے تو وضو بھی بناؤ گے، جب وضو بناؤ گے تو غسل بھی کرو گے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس سے جڑ جاتی ہیں۔ تو من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبہ، جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، انعام، رزلٹ، نتیجہ، جزا، لم یمنعہ من دخول جنت الموت، اس کو جنت میں جانے سے موت روک رہی ہے، بس موت کے سوا کوئی چیز اس کو جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک رہی ہے۔ یہ آدمی مرے گا سیدھے جنت کے اندر داخل ہوگا، مرتے ہی جنتی۔ آؤ، ایک تو لمبی دعا بتا دی آیت الکرسی، ایک بہت چھوٹی بتا دیتا ہوں، بہت چھوٹی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب کو یاد ہوگی۔ میں بھرے مجمع میں کہہ رہا ہوں، یہ ایسی دعا ہے جو اگر یہ بھی کسی کو یاد نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق ہی نہیں۔ کیوں زندہ؟ بہت چھوٹی سی دعا، سب کو یاد ہوگی، اور وہ چھوٹی سی دعا ضرور ہے، لیکن ہے کیا؟ الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، قالوا بلا یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اے میرے صحابیوں، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دے دوں؟ جنت کی پراپرٹی میں سے ایک پراپرٹی نہ دے دوں؟ جنت کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ نہ دے دوں؟ جھاڑو رکھنے کے برابر بھی اگر جگہ مل جائے جنت میں ہمیں اور آپ کو تو سمجھ لو کہ بہت کچھ مل گیا۔ لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ اے اللہ کے نبی بتاؤ کیا ہے وہ جنت کے خزانوں میں سے بڑا خزانہ؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قل لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کس کو یاد نہیں ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ، اڑتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے اسی کو پڑھ لیا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے رہو۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ، جنت کی دولت میں سے ایک بہت بڑی دولت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کس کو یاد نہیں ہے میرے بھائیوں؟ لیکن اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو باوضو رہنا پڑے گا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کو لا حول ولا، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، لا حول ولا قوت، ایسا لگتا ہے جیسے یہ دعا نہیں بلکہ بد دعا ہو، حالانکہ یہ دعا ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ شیطان بہکائے گا، یہاں کہا جاتا لا حول ولا قوت الا باللہ تاکہ شیطان بہکائے نہیں۔ گدھا جب بہت زور سے چیخ رہا ہو، ڈھیچو کر کے چیخ رہا ہو بہت زور سے، تو گدھے کی آواز سن کے پڑھا جاتا ہے کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتا بھونک رہا ہو تو اس کی آواز سن کے کیا پڑھا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیکن گدھا جب بول رہا ہو تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ گدھا جب آواز کر رہا ہو، ڈھینگ رہا ہو، بھیک مار رہا ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن یہ صرف گدھے کے چیخنے پر ہی نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ آپ اس کو پڑھتے رہیے، اٹھ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ یہ کیا ہے؟ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ بہت آسان ہے میرے بھائیوں، لیکن ہم رہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم کامیاب ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم جنت میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ آج دل چاہتا ہے کہ تمہیں ایک اور جنت میں جانے کا راستہ بتا دوں۔ آؤ سنو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال آیا۔ سنو میرے ساتھیوں، یہ واقعہ تھوڑا سا دردناک بھی ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی لا سکتا ہے، آپ کے کمزور دلوں کو جھنجھوڑ بھی سکتا ہے۔ سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال آتا ہے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح بحرین سے مال لے کر آتے ہیں، ایک عرب ملک ہے بحرین، پہلے سب عربی ملک ایک تھے۔ جب یہ مال آیا، بہت سا مال آیا، اس میں
سنا تھا، اعلان کر دیا جاتا ہے فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی اس مال کو لوگوں میں تقسیم کریں گے، تمام لوگوں کو ان کا پورا پورا حق ملے گا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی کیا آپ کا بھی حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس مال غنیمت میں سب کا حصہ ہے، عائشہ مجھے بھی حصہ ملے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی 15 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، 15 دن سے چولہا نہیں جلا، کہیں سے کھجور آ گیا کھا لیا، پانی پی لیے، کھجور پانی پہ گزارا چلتا رہا۔ امی عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی فجر کی نماز کے بعد جب آپ لوگوں کو ان کا مال تقسیم کریں گے تو آپ کو بھی تو آپ کا حصہ ملے گا۔ فرمایا ہاں مجھے بھی میرا حصہ ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے عائشہ چولہا سنبھال لو، لکڑیاں رکھ لو، چولہے کی پتائی اتائی کر لو، جو کرنا کر لو، کل ہمارے گھر پہ گوشت پکے گا، کل سالن ہمارے گھر میں بھی بنے گا۔ فجر کی اذان کی آواز آتی ہے، حضرت بلال فجر کی اذان دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے اندر داخل ہوتے تو کیا دیکھتے ہیں؟ آج مسجد نبی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، صحابہ نے مسجد نبی کو پہلے سے بھر دیا ہے۔ آج سے پہلے کبھی اتنی جلدی مسجد نہیں بھری گئی، آج فجر کی نماز سے پہلے لوگ مسجد میں آ گئے، کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نمازیوں کو آج دیکھا تو پہلے مسکرا دیے، لیکن فوراً آپ کی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ فرمایا او اب پتہ چلا کہ تم کیوں آئے ہو، شاید سن لیا ہے فجر کی نماز کے بعد مال تقسیم ہوگا۔ صحابہ ہنسنے لگے، ہاں دل کے کتنے صاف تھے، ہاں اے اللہ کے رسول اعلان ہوا تھا فجر کے بعد اللہ کے نبی مال تقسیم کریں گے، اس لیے ہم لوگ چلے آئے، ورنہ اپنے اپنے محلے اور قبیلے کی مسجدوں میں بھی نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن مال میں ہمارا حق ہے، ہمیں ملے گا۔ اللہ کے نبی نے مال تقسیم کرنے سے پہلے جو فرمایا وہ سنیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں مجھے اپنے انتقال کے بعد تمہارے شرک میں اور بدعتوں میں مبتلا ہونے کا ڈر نہیں ہے، میرے انتقال کے بعد تم شرک کرنے لگو گے یا بدعتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے۔ آج تم نے سن لیا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح مال لائے، مال لینے کے لیے تم فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں آ گئے، آج ہم نے مال کی محبت تمہارے اندر دیکھی ہے، اب مجھے ڈر لگتا ہے میرے انتقال کے بعد یہ مال کی محبت تمہیں کہیں دین سے دور نہ کر دے، اسلام سے دور نہ کر دے، دین سے بیدار نہ کر دے، دین سے تمہیں کوس و دور نہ کر دے، یہ مال کی محبت تمہیں دین سے دور نہ کر دے۔ خوش رہو، خوش ہو، خوش ہونا چاہیے، یقیناً تمہیں تمہارا حصہ ملے گا، لیکن آج مال کی محبت تمہیں کھینچ کے لے آئی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے انتقال کے بعد آنے والے زمانے میں بعد میں آنے والے لوگ کئی مال کی محبت میں اپنا اسلام نہ خرچ کر دیں، اپنا اسلام ختم نہ کر دیں، اپنا دین نہ بھول جائیں، بعد میں آنے والے لوگ کئی مال کی محبت میں دین سے دور نہ ہو جائیں۔ اس کا جیتا جاتا نقشہ دیکھا جاتا ہے، دیکھ لیجئے لوگ دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں، اتنے دور، اور مال و دولت کی محبت میں اتنے غرقاب ہو چکے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اپنی آنکھوں سے یہ زمانہ نہ دیکھ لو۔ کون سا؟ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اپنی آنکھوں سے یہ زمانہ نہ دیکھ لو۔ کون سا؟ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ تم دیکھو گے ایک انسان کو کہ وہ صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، کلمہ پڑھے گا، دعا پڑھ کے اٹھے گا، فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرے گا، تسبیح پڑھے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سب کچھ پڑھے گا، صبح اٹھے گا تو وہ مومن ہوگا۔ یمسی کافرن، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ شام کو ایک آدمی کو تم دیکھو گے کہ وہ حالت ایمان میں مراد
گا، مغرب پڑھے گا، عشاء پڑھے گا، آیت الکرسی پڑھے گا، تسبیح و تحلیل پڑھ کر بستر پہ سوئے گا، حالت ایمان میں وہ سوئے گا، یصبح کافرا، لیکن فجر کی بعد وہ کافر ہو جائے گا، صبح اٹھتے اٹھتے اس کی صبح حالت کفر میں ہوگی، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند سکوں میں اپنے دین کو بیچ دے گا، وہ دنیا کے چند ٹکوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا۔ دے دیو آج الیکشن لڑنے والوں کو، وہ مندروں میں جا کر مسلمان ہونے کے باوجود وہ مندروں میں جا کے ٹیکا بھی لگوا رہے ہیں، مندر میں گھس کر مسلمان ہونے کے باوجود مورتیوں پر ہار بھی چڑھا رہے ہیں، غیر مسلموں کا ووٹ لینے کے لیے یہ سارے ہتھ کنڈے کو اپنا رہے ہیں۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند سکوں میں اپنے دین کو بیچ دے گا۔ آج اس کا جیتا جاگتا نمونہ اپنی بہار کی سرزمین پر تم دیکھ سکتے ہو، اپنی پورنیا کی دھرتی پر تم دیکھ سکتے ہو، کٹیہار کی سرزمین پر تم دیکھ سکتے ہو، پورے بہار کی سرزمین پر تم دیکھ سکتے ہو، اور اس میں داڑھی والے بھی شامل ہیں، تم ان کو بھی دیکھ سکتے ہو۔ اللہ کے رسول نے اسی طرح اشارہ کیا تھا، آنے والے زمانے میں مجھے ڈر ہے کہ کہیں دین کی محبت، مال دولت کی محبت تمہیں دین سے دور نہ کر دے۔ اس کے بعد فجر کی نماز پڑھائی اللہ کے نبی نے، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے لوگوں کو ان کا حق دیا، اتنا دیا کہ اس دن کوئی ناراض نہیں ہوا، اتنا مال آیا، زندگی میں سب سے زیادہ مال ہاتھ لگاتا، سب سے بڑا مال، بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگاتا، آپ نے کنجوسی نہیں کی، سب کو دیتے چلے گئے۔ مال سے بھرے ہوئے 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے، مال سے بھرے ہوئے 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے، اس کو اٹھا رہے ہیں تو اٹھا نہیں پا رہے، اس کو اٹھا رہے ہیں تو اٹھا نہیں پا رہے، لیکن فرمایا اپنا اپنا مال لے کر جاؤ۔ اس لیے اللہ کے رسول کو بھی اپنا حصہ خود اٹھانا پڑا، اٹھا رہے ہیں لیکن مال اتنا تھا کہ اٹھ نہیں رہا ہے، پھر بھی کوشش کرتے ہو جس طریقے سے چل پا رہے ہیں چل رہے ہیں۔ صحابہ اپنا اپنا حصہ لے کر چلے گئے، 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے، جیسے آپ نے ان دونوں تھیلوں کو اٹھایا، مسجد سے باہر نکلے، اپنے گھر کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ دائیں طرف ایک 7 سال کا بچہ کھڑا ہے، بائیں طرف ایک 9 سال کا بچہ کھڑا ہے، دائیں طرف دیکھا اس نے ایک ہاتھ پکڑ رکھا ہے، تھیلا چھین رہا ہے، دوسری طرف دیکھا 9 سال کا بچہ میرا دوسرا تھیلا پکڑ کے کھینچ رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا 7 سال کا بچہ، اللہ کے نبی میرا باپ اس دنیا سے انتقال کر گیا ہے، میری ماں کمانے کے لائق نہیں ہے، میں یتیم ہوں۔ دوسری طرف نظر دوڑائی، وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، میرا باپ بوڑھا ہو چکا، تو کمانے کے لائق نہیں، میں بھی یتیم ہوں۔ ایک نے کہا میرا باپ نہیں، دوسرے نے کہا میری ماں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیکھا تو 7 سال کا بچہ کہتا کہ میرے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا، بائیں طرف دیکھا تو وہ کہہ رہا کہ میرے گھر میں 7 دن سے چولہا نہیں جلا۔ ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، آپ میرا بیٹے یہ تھیلا تم لے جاؤ، دوسرا تھیلا آپ نے لیا اور کہا بیٹے یہ تم لے جاؤ۔ دونوں بچے اپنے سر پر تھیلا لاد کر لے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت تک ان دونوں بچوں کو دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دونوں بچے نبی کی آنکھوں سے دور نہیں ہو گئے۔ اللہ کے نبی ان دونوں بچوں کو دیکھتے رہے، جب وہ خود اوجھل ہو گئے تب آپ گھر گئے، دروازے کو دستک دی، اما عائشہ نے دروازہ کھولا، ہنستے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم، عائشہ جواب دیتی ہے وعلیکم السلام۔ اللہ کے رسول میرے شوہر میرے سرتاج خالی ہاتھ گئے، خالی ہاتھ واپس، آپ کو اپنا حصہ لانے والے تھے، کیا ہوا؟ عائشہ ادھر آؤ، بستر پر بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئی۔
عائشہ راستے میں دو یتیم بچے مل گئے، مال بہت ملا تھا، آج ہمارے گھر میں چولہا جلتا، لیکن دو یتیم بچوں نے میرا راستہ روک لیا، ایک کا باپ نہیں، ایک کی ماں نہیں، ایک کے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا، ایک کے گھر میں 7 دن سے نہیں چلا، میں نے ایک کھانا اس کو دے دیا، ایک اس کو دے دیا، دونوں بچے اپنے اپنے گھر لے گئے۔ امی عائشہ کہتی ہیں ٹھیک ہے اچھا کیا، لیکن دونوں تھیلوں میں سے ایک ایک 2 مٹھی نکال لیتے تو آج میرے گھر میں بھی چولہا جل جاتا۔ میں کہاں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے غلط کیا، لیکن جب مال بہت تھا تو تھوڑا تھوڑا نکال لیتے، 2 مٹھی ایک مٹھی نکال لیتے تو آج میرے گھر میں بھی روٹی پک جاتی، آج میرے گھر میں بھی سالن پک جاتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں نے سوچا کہ نکال لوں تھوڑا تھوڑا، لیکن پھر سوچا کہ 5 دن سے چولہا نہیں، اس کے 7 دن سے نہیں، میں نیت کر چکا تھا کہ میں پورا یتیم بچوں کو دے دوں گا، پھر میں نے اپنی نیت کو توڑنا گوارا نہیں کیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا نکال لیتے تو اچھا ہوتا۔ تو اللہ کے نبی نے اب جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا، عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں، عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں، عائشہ تمہارے باپ ابو بکر آج بھی زندہ ہے، عائشہ تمہاری ماں آج بھی زندہ ہے، تم نے یتیمی نہیں دیکھی ہے۔ یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا 7 مہینے کا تھا، ابھی 9 مہینے پورا ہونے میں 2 مہینے باقی تھے، میرا اس دنیا میں آنے میں 2 مہینے کا وقت باقی تھا، میرا باپ مجھے میری ماں کے پیٹ میں چھوڑ کے دنیا چھوڑ کے چلا گیا۔ جب میں باہر آیا میں نے سنسار میں، میں نے دنیا میں، میں نے مکے کی فضا میں جب کھلی سانس لی تو بڑا ہونے کے بعد پتا چلا کہ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ عائشہ یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو، جب میں 6 سال کا ہوا میری ماں مجھے اپنے ننیال ممیال یا ننیال لے کر گئی، مجھے میرے ماں اور نانا کے گھر لے کے گئی۔ جب میں لوٹ کے وہاں سے واپس آ رہا تھا میری ماں میری انگلی پکڑ کے مجھے چلا رہی تھی مقام ابوا، راستے میں ایک مقام پر چلے وہی میرے باپ کی قبر تھی، میری ماں کہتی ہے بیٹے چلو تمہیں تمہارے ابو کی قبر دکھاتی ہوں۔ میری ماں نے جب مجھے میرے باپ کی قبر دکھائی اسی وقت میری ماں بھی اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہ کر پائی اور اسی وقت وہ بیٹھ گئی قبر پر، بیٹھتے ہی اس کو اٹیک پڑتا ہے اور میری ماں کی روح کب سے اس شریر سے پرواز ہو جاتی ہے۔ عائشہ ایسا دن کبھی دیکھا ہوگا کہ ابھی اپنے باپ کی قبر دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، ابھی رو کر آنکھیں خشک بھی نہیں ہوئی، پلٹ کے دیکھا تو ماں کو بھی مرا ہوا پایا، پلٹ کے دیکھا تو ماں بھی دنیا سے چلی گئی، یعنی باپ کی قبر کو دیکھ کر ابھی پلٹا بھی نہیں سکتی، ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے عائشہ، جب مجھے میرے دادا نے پالا اور جب میں 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے تم نے نہیں، اس لیے کسی یتیم بچے کا حصہ لینا میں نے گوارا نہیں کیا، اپنا سارا مال یتیموں کو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ تقریباً زوال کا وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا، اس کے بعد آپ لیٹ گئے، تھوڑی دیر کے بعد زوال کا وقت ختم ہوتا ہے، ظہر کا وقت آ جاتا ہے، حضرت بلال نے اذان دی، اللہ کے نبی نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد مسجد میں جب ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے گئے تو آپ نے نماز پڑھانے کے بعد ان دونوں یتیم بچوں کا دماغ میں بھرا ہوا تھا، یتیم بچوں کے بارے میں وہ آپ کی ذہن میں تھا، آپ نے وہاں لوگوں کو بتایا لوگوں انا وقاتل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، انا وقاتل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، لوگوں میں اور پڑوسیوں کو پرورش کرنے والا، میں اور پڑوسیوں کو اور یتیموں کو کھلانے پلانے والا، قیامت کے دن میں اور یتیموں کی پرورش کرنے والا، یتیم بچوں کو پالنے پوسنے والا، یتیم بچوں کا خیال رکھنے والا، قیامت کے دن ہم دونوں جنت میں ایسے رہیں گے۔ آپ ان دونوں انگلیوں کو ملا لیا، ان دونوں انگلیوں کو ملا لیا اور فرمایا ہم دونوں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہے،
यानी यतीमों की परवरिश करने वाला कयामत के दिन मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा, मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। तो मेरे भाइयों, एक रास्ता ये भी है जन्नत में जाने का, यतीमों की परवरिश की जाए, यतीमों को खिलाया पिलाया जाए, यतीमों के सर पे